السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ انشاءاللہ یہ تیسرا درس انشاءاللہ باللہ توفیق صبر کے موضوع پہ انشاءاللہ ہوگا۔ دورانی یہ 25 منٹ ہے اور اس کے بعد سوال جواب کے لیے 5 منٹ ہوں گے۔ یہ سیشن میں یوٹیوب پہ پوسٹ کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جو بھائی نہ دیکھ سکیں یہ جو بعد میں دیکھنا چاہیں اسی بھی وجہ سے وہ یوٹیوب سے اس کو دیکھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ جی، صبر کے جو لغوی معنی ہیں ان سے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے سورہ عصر کہ جس کو ریفرنس کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس درس کے دوران ہم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو جو وتواصوا بالصبر ہے اور صبر کی تلقین کرتے رہو، انشاءاللہ اس سے یہ موضوع ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی، ہم نے عامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق ہم نے بات کی تھی۔ دعوت جو ہے دائی کی خصوصیات، دعوت اسے کیسے دینی ہے، ان معاملات پہ ہم نے انشاءاللہ پچھلے ہفتے بات کی تھی۔ اب وتواصوا بالصبر اس حصے پہ کہ صبر کی جو تلقین ہے اس پہ بات کریں گے۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ پیشنس انگلش میں کہتے ہیں۔ تو صبر الٹ ہے عربی زبان میں اضطراب کا، یعنی بے چینی۔ بے چینی کا الٹ کیا ہوگا؟ اضطراب کا الٹ کیا ہوگا؟ صبر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا لغت میں ایک مطلب ہے عربی میں سانس روکنا۔ جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کے الٹ ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی ذرا ساتل ہے جی۔ ہم کہتے ہیں سانس لو صبر کرنے کے لیے، اور عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ سانس روکو ہے جی۔ تو خود کو بے چینی اور غصے سے روکنا، یہ کیا ہے لغت میں؟ یہ صبر کا مطلب۔ ٹھیک ہے جی۔ اب شرعی مطلب کیا ہوا؟ شرعی مطلب ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، پرہیز کرنا، اور جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے جیسے فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے جی۔ غصہ نہ کرنا، نہ گھبرانا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں شکایت نہ کرنا۔ یہ ذہن میں رکھنی بات، جو اللہ کے حکم کی تکمیل کرنی ہے اس میں شکایت نہیں کرنی۔ اچھا، دوسری تعریف کیا ہے شعری طور میں؟ ٹھیک ہے کہ اللہ کی قدرت پر قناعت کرنا، کہ جو اللہ ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ سے مانگنے، اللہ کے دینے پر جو اللہ نے دیا ہے اس پر کیا ہے؟ قناعت۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہے اس میں شکر اور اس میں گزارا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ آزمائش اور مصیبت کے وقت اچھے طریقے سے، شائستگی کے ساتھ جو حکم دیا ہے رب نے، جب آزمائش اور تکلیف آ جائے تو اس وقت بغیر اعتراض کے اس پر عمل کرنا۔ یہ نہیں جی میں مر گیا جی، یہ کی ہو گیا، ساری تکلیفیں ساڑھے بس تھی نے، یہ ہمارے لیے ساری چیزیں، یہ ہمارے لیے ساری آزمائشیں آ گئی ہیں، یہ دیکھیں جی سب وہ تو فلانا اس حالت میں ہے، وہ فلانا تو یہ اشیاء کر رہا ہے، یہ مجھے کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جو بھٹکے ہوتے ہیں اللہ ان کی تو رسی کا دراز کر دیتا ہے۔ تو یہ اچھا، ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ نیچے ایک لنک آپ چھوٹا سا بلو کلر کا نظر آیا ہوگا، اگر کسی بھائی نے اس کے عربک ریفرنسز دیکھنے ہوں تو آپ انٹرنیٹ پر اس لنک سے یہ ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، موضوع میں آتے ہیں تو پہلی بات آئے گی بھی صبر کب کریں۔ چند چیزوں کو ٹچ کروں گا، بہت سارے معاملات ہیں لیکن میں صرف چند چیزوں کو ٹچ کروں گا کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔
سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں صبر کریں. فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. ہے جی، بس کس کی؟ فَاعْبُدُوهُ، اس اللہ کی عبادت کرو. وَاسْتَبِرْ، اور ثابت قدم رہو، ہے جی، صبر کی حالت میں رہو. لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت میں. اچھا، یہ صبر کیا؟ یعنی کہ تھکنا نہیں ہے، کھڑے ہو گئے تو پاؤں نہ تھک جائیں، یہ نہ ہو جائے، نہیں. یہ صرف عبادت کی بات ہو رہی ہے، صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی. عبادت کیا ہے؟ صدقہ کا دینا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، لوگوں سے حسن سلوک کرنا، صلہ رحم کرنا رشتہ داروں کے ساتھ، سارے معاملات. جی، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ثابت قدم رہنا ہے، صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے. اچھا، یہ ہو گیا اللہ کی اطاعت. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی بات مان رہے ہیں اور اس میں جو مشکلیں آ رہی ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بھی ان میں سے ایک چیز تھی. جی، یعنی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو ہم اس پر اللہ کی اطاعت کرتے ہو، صبر کرتے. اب دوسرا ہے، عربک میں اگر دیکھیں تو لٹرلی یہ لکھا ہوتا ہے گناہوں پر صبر، لیکن میں نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی ہے کہ گناہوں سے بچاؤ پر صبر. اچھا، گناہوں پر صبر جو اسے عربی میں کہتے ہیں، سیدھا لٹرلی وہ ایسے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ کرتے جائیں اور صبر کریں کہ جی اور کر لیں، نہیں. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے پر صبر کرنا. ہے جی، تو سورہ فرقان آیت نمبر 20، وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ٹھیک ہے جی، وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر کیا بنایا ہے؟ آزمائش. فتنہ، کہ ہم بعض کو بعض سے آزمائیں گے. اس امت میں انسانوں میں بعض کو بعض سے آزمائیں گے. ہے جی، اب جب وہ آزمائش آئے ہیں جی مال کے طور پہ، لوگوں کے آپس میں تعلق کے طور پہ، ہے جی، اور رشتوں میں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتصبرون. ٹھیک ہے، اتصبرون وکان ربک بصیرا. ٹھیک ہے، کہ پھر صبر کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ صبر. وربک بصیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے کون نہیں. اچھا، یہ گناہوں پر صبر یعنی کہ گناہوں سے بچاؤں گے صبر. 3 مرحلے آگے نا. ویسے تو اطاعت کے بھی 3 مرحلے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں تقسیم نہیں کر سکا ساری چیز. تو کیونکہ 20-25 منٹ میں اتنا ہی ادا ہو سکتا ہے. تو گناہوں پر صبر کیا ہو گیا؟ گناہوں سے بچاؤ کا صبر. پہلا سٹیپ نمبر 1 ہے جی، کہ جب آپ سب سے پہلے تو ارادہ کریں کہ میں اس نافرمانی کو چھوڑوں گا، اس گناہ کو چھوڑوں. نیت ہو گئی. ٹھیک ہے جی، انما الاعمال بالنیات والی سچویشن پہ آ. دوسرا کیا ہے کہ چھوڑتے وقت اس پر مکمل پرہیز کرنا. کہ اب چھوڑ دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا جی، میں سگریٹ سے چھٹے نہیں، پہلے میں 20 پیتا تھا، میں 3 پیتا ہوں. وہ ایسے نہیں، یعنی کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے تو وہ اس طرح کی اطاعت ہونی چاہیے، اس طرح چھوڑنا ہے جیسے مدینہ منورہ میں مٹکے جو ہے شراب کے ٹوٹ گئے اور ندیاں اس کی بہہ گئی، اور ایک دم سڈن مکمل 100% اوبیڈینس، 100% جو ہے اس کے اوپر اطاعت صحابہ نے کی. اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ نے کر لیا ہے، 3rd سٹیپ کیا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ کیا میں نے اس لیے ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. 3rd سٹیپ کیا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور پھر جب میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں تو پھر وہ 605 کی کیفیت نہیں کہ 50 ادھر 50 ادھر، پتہ نہیں چھوڑ پاؤں گا، نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے، چلو دیکھیں گے، ابھی شروع کرتے ہیں پھر دیکھیں گے بعد میں. نہیں، تردد نہ ہو دل میں، اس طرح میں تردد نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں یار، پتہ نہیں یہ کیا ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا. تردد نہیں، 100% مکمل ایک دم اوبیڈینس. ٹھیک ہے، نیت کے بعد 100% اس چیز کو ترک کرنا، اور کرنا اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے.
اور کرتے وقت پھر کوئی تردد نہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئرٹی آف مائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. تو اگلی چیز کیا آ گئی؟ مصیبتیں آتی ہیں نا اللہ کی طرف سے, مصائب, تو اس پر صبر کرنا ہے. مصائب کیا ہے جی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 55, 155 تا 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ٹھیک ہے جی, کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں, انسان مسلمان ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ خوف سے, مال کے گھاٹے سے. ٹھیک ہے جی, خوف آ گیا, بھوک آ گئی, مال کا گھاٹا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور جانوں یعنی کہ جان پہ مسائل جی, تکلیفیں جی, اور میووں کے گھٹنا بڑھنا جو اللہ کی طرف سے ثمرات ملتے ہیں جی, تو اس سے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے. وہ بشیر الصابرین, اور بشارت ہے کن کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب انہیں کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ابتلا میں ڈالتے ہیں, تو وہ ایسے لوگ جو اللہ کی ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہے جی, کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کا مال اور ہم نے لوٹنا بھی رب کی طرف ہی ہے, اللہ کی طرف ہی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ورحمہ اور رحمتیں ہیں. اولئک هم المہتدون, اور یہی ہے ہدایت یافتہ, یہی ہے جو سیدھے راستے. ٹھیک ہے, تو مصیبتوں پر صبر, یہ دلیل ہے. اچھا اگلی بات کیا ہے بھائی؟ بیماریاں بھی آتی ہیں, سب سے زیادہ اس وقت بے صبری ہوتی ہے. اور ایک مثال دوں گا جو ہمارے معاشرے میں نا اکثر چلتی ہے اور بہت ظلم والی بات ہے جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, مسلم شریف کی روایت ہے, 2572 انٹرنیشنل اس کا نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. تو ما يصيب المؤمن من شوكة, کہ کوئی بھی مصیبت مومن کو درپیش نہیں آتی, فما فوقها, جو اس کے اوپر آن پڑے, الا, سوائے اس کی کہ رفع اللہ بها درجہ, کہ اس سے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. وحط عنہ بها خطیئہ, اور اللہ اس سے اس کی غلطیوں کو معاف فرما. تو مومن پر جو آزمائش آتی ہے وہ ہے ہی رحمت. تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے, آزمائش ہے مال کی تنگی سے جی, بیماریوں سے, دوسرے معاملات سے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے چیک کر کے نکھار کے درجات بھی بلند کر رہے ہیں, کندن بنا رہے ہیں, اور خطاؤں کو معاف فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بحسب روایت, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی یاد رکھنا ہے, دھیان رکھنا ہے, اور درس میں 1-2 سوال ہوتے ہیں. تو پہلا سوال کوئی میرا بھائی بتائے کہ ہمیں صبر کب کرنا چاہیے, کوئی ایک دفعہ مائک لے لیں, اوپن کریں مائک اور مجھے بتا دیں کہ کب کرنا چاہیے صبر. مشکل میں, تکلیفوں میں, بیماری میں, گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکی کرنے میں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے تو پھر کسی کے لیے چھوڑا ہی نہیں نا جی, آپ نے کہا جی سارا جلے. کوئی اور میرا بھائی
چلیں جزاک اللہ خیر جی، آگے بڑھتے ہیں. دوسرا حصہ جی، دوسرا حصہ کیا ہے کہ اسلام میں جو صبر کیا ہے آپ نے، صبر جو کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کیا پھل عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہے سورہ زمر، مشہور آیت، اللہ اکبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہے جی، کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا بڑا اجر دوں گا. انما، بے شک، یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہے جی، کہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صابرون جو ہوں گے صبر کرنے والے، ان کے لیے بے حساب اجر ہے. دوسری بات ہے جی آخرت میں مغفرت. آخرت میں ہر کوئی کیا چاہتا ہے جی؟ مغفرت ہی چاہتا ہے جی. سارے جو انبیاء ہیں، یہ تمام کے تمام جو لوگ وہاں جمع ہوں گے، وہ کیا کہیں گے جی؟ اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ میری نجات ہو جائے، اللہ میں بچ جاؤں. ٹھیک ہے جی. تو مغفرت چاہ رہے ہیں نا جی. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 11 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں جی اور حسنات میں اچھے کاموں میں لگے رہتے ہیں جی، لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ انہی لوگ جو اس کے صبر کر رہے ہیں اور حسنات میں اپنے آپ کو جو میں صالحات نیکیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی. اچھا، اگلا پھل کیا ہے؟ تو آپ مغفرت حاصل کرنے کے بعد آپ کو آخرت میں اجر مل گیا. کیوں اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ جب ترازو تلے تو مغفرت ہو جائے. جب ترازو تلے، میزان تلے، تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. اچھا، بھاری ہو گیا، اب کیوں بھاری کرانا ہے؟ تاکہ کامیابی مل جائے، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، ٹھیک ہے، وصابروا ورابطوا، ٹھیک ہے، ڈٹے رہنا ہے جی، اپنے آپ کو روکے رکھنا، ڈٹے رہنا ہے. واتقوا اللہ جی، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ جی، اپنی مراد کو پہنچو، کامیاب ہو. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہے کہ اللہ کے مقربین میں سے ہو گئے اور اللہ کے انعام اب آپ کو مل گئے. اللہ کے انعامات کا مل جانا، اللہ کی مغفرت حاصل ہو جانا، اور اس بات کے بعد اللہ کے انعامات کا مل جانا، یہ کامیابی ہے نا جی. تو پھر آگے چلتے ہیں کہ صبر کا اور پھل کیا ہے. تو اگلی بات ہے کہ اسلام میں صبر کا پھل ہے جی کہ صبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، مسلم شریف کی روایت، انٹرنیشنل نمبر ہے 534. ہاں جی، اسحاق میں منصور رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اس سے روایت ہے. آگے یہ لڑی ہے، کیا ہے کہ اللہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان والسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فباعٍ نفسه فمؤتقها او موبقها. یہ جو ہے نا جی، اس کے اوپر نا دھیان کرنا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان کرنا. یہ جو آخری حصہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے جی؟ سب سے پہلی چیز کہ پاکیزگی جو ہے شطر الایمان ہے جی، ایمان کا نصف ہے. اور الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے اللہ کی حمد وہ میزان کو بھر دیتی ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأان او تملأ بین السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ کلمات ہے جی. سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے جی ارض و سماوات کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہے جی صلاۃ کیا ہے؟ نماز نور ہے. صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے. اچھا کس چیز کی دلیل؟ یہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ اللہ سے آپ کو انعام ملے گا. اللہ سے آپ کو انعام ملے گا، یہ اس چیز کی دلیل. اور صبر کیا ہے جی؟ صبر روشنی ہے. ویسے دیا جو ہے نا سپارکل کو بھی چمک کو بھی کہتے ہیں. تو صبر کیا ہے جی؟ روشنی ہے. تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نور بھی تو روشنی ہے، لیکن یہ دونوں لفظوں میں فرق ہے. ایک ہے نور ہے جی، ایک ہے روشنی ہے جی نور کی، اور ایک ہے سپارکلنگ لائٹ ہے جی. تو قرآن کیا ہے؟ حجت لک و او علیک، کہ قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف. جو قرآن میں لکھا ہے قرآن یا آپ کی نجات کے لیے حجت بن رہا ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے کہ جو لکھا تھا وہ کیا نہیں. اچھا اب اگلی بات جو آخری والی تھی، کل نفس غدو کل الناس یعغدو. ٹھیک ہے جی، سارے کے سارے لوگ یعغدو فبع ہے کہ صبح سارے کے سارے لوگ ہیں جی اپنے آپ کو بیچتے ہیں اپنے اعمال کے عوض. فباعوا نفسہم، اپنی جانوں کو بیچتے ہیں. دو کام دو طریقے سے بیچتے ہیں. فمعتقوها، کہ یا تو اپنے اعمال کے عوض اپنے آپ کو ایسے بیچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، بچ گئے. او موبقوها، یا انہوں نے اپنے اعمال کے عوض اپنے آپ کو ایسے بیچا کہ اپنے آپ کو تباہ کر. صبح ہوتی ہے، ہر انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اپنے آپ کا سودا اپنا سودا لگاتا ہے، اعمال کرتا ہے. ان اعمال سے یا تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، یا اپنے آپ کو تباہ. ٹھیک ہے جی. تو صبر کا پھل یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے روشنی، نجات، راستہ دکھانے کی، نیکی خیر کو کھولنے. اچھا یہ اب کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا ہوتا ہے تو اگلا یہ سوال اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا سوال جواب شروع کرتے ہیں. آپ بھائیوں سے سوال ہے کہ صبر کا پھل کیا ہے؟ ایک آدھی بتائیے گا تاکہ کسی کو بھی موقع ملے. ہاں جی کوئی اور بھائی بتا دیں صبر کا پھل کیا ہے؟ کیا ملتا ہے صبر سے؟ کیوں کر رہے ہیں صبر؟ ہاں جی صبر سے مغفرت. کوئی اور اجر ہیں جی؟ اور اجر اور کامیابی اور مغفرت. ہاں جی اللہ کے ہاں آپ کو بدلہ مل رہا ہے. اجر کیا ہے جی؟ بدلہ ہے جی. آپ کو مغفرت مل رہی ہے اور آپ کو فلاح مل رہی ہے، آپ کامیاب ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر جی. کسی کا